میں نے کہا مجھے تو پتا بھی نہیں ہے بھائی، تمہارے نام سے ہمیں چٹھیاں آئی ہیں کہ ہمیں آ کر خلیفہ بناؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح مسلمانوں میں افتراق ڈالا گیا. صحابہ کرام مدینے سے چلے گئے حج کرنے کے لیے، چند ایک صحابہ باقی رہ گئے. جب مدینہ خالی ہو گیا تو ان ظالموں نے، بلوائیوں نے مدینے کے اوپر حملہ کر دیا اور حضرت عثمان کے گھر کے گرد جا کر گھیرا ڈال لیا. صحابہ کرام نے ان کو بڑا سمجھایا. حضرت ابو ہریرہ، حضرت زبیر، حضرت علی المرتضی، حضرت عبادہ ابن صامت، یہ وہ کبار صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان ظالموں کو کہا پلٹ جاؤ، یہ ظلم نہ کرنا جو تم کرنے کے لیے آئے ہو. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو یہ عقیدہ لے کے آئے ہیں کہ خلافت علی کا حق ہے، ہم علی کو خلافت دلوا کے جائیں گے. انہوں نے گھیرا ڈال لیا. ان کے گھیرے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے رہے. آخر انہوں نے حضرت عثمان کا مسجد میں نماز پڑھنے جانا بھی بند کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تو مسجد میں نہیں جا سکتا، میری جگہ تم امامت کروایا کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کچھ دیر امامت کروائی. کچھ دن ان ظالموں نے ابو موسیٰ اشعری کو بھی وہاں سے پیچھے ہٹا دیا اور اپنا امام مقرر کر دیا. مسجد نبوی کے اندر اپنا امام مقرر کر کے اس کے پیچھے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ تنگ کرنا شروع کر دیا، اور اتنا کو تنگ کہ مستند تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انہوں نے پانی داخل ہونا بھی بند کر دیا. عثمان تجھے پانی بھی نہیں پینے دیں گے. مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، خلافت چھوڑ دو، خلافت سے معزول ہو جاؤ. حضرت عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ہو سنو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اس رویے سے میں خلافت چھوڑ دوں گا تو سنو، میں نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، عثمان لعل اللہ یکمسک قمیصا، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، لوگ تیری وہ قمیص اتارنا چاہیں گے، لوگ بڑی کوشش کریں گے، لیکن عثمان تم اس قمیص کو اترنے نہ دینا. نبی پاک نے کہا تھا عثمان خلافت کو نہ چھوڑنا، میں خلافت کو نہیں چھوڑوں گا. اور جانتے ہو کوئی کہہ سکتا ہے، عثمان کا دشمن کوئی کہہ سکتا ہے کہ عثمان کے دل میں خلافت کی ہوس تھی اس لیے نہیں چھوڑا. نہ ہوس نہیں تھی. حضرت عثمان نے کہا تھا اگر آج میں خلافت سے تمہارے مطالبے پر معزول ہو جاؤں گا، تم آئندہ کے لیے جس خلیفہ کو ناپسند کرو گے اسے معزول کرنا شروع کر دو گے، خلافت کا مذاق بن جائے گا. میں اپنی قربانی دے لوں گا لیکن خلافت کا مذاق نہیں بننے دوں گا. کہنے لگے عثمان پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. وقت گزرتا گیا. لکھا ہے تاریخ میں 40 دن محاصرہ رہا حضرت عثمان کے گھر کا. کچھ دن تو چھپ کے ہمسایوں کے گھروں سے حضرت عثمان کے گھر میں پانی جاتا رہا. آخر ان ظالموں نے گھیرا اتنا تنگ کیا کہ ہمسایوں کے گھر سے پانی جانا بھی بند ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں دیا جاتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ جو کہتے ہیں علی کے دشمن تھے، عثمان علی کے دشمن تھے، کیسے دشمن تھے؟ حضرت عثمان نے علی کو پیغام بھیجا، علی مجھ سے ملاقات کرو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے. ان ظالموں نے جو علی کے نام کا دعویٰ کرتے تھے، حضرت علی کو عثمان سے ملاقات کرنے کے لیے عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونے دیا. حضرت علی اتنے رنجیدہ ہوئے، اپنا پرنا، اپنا وہ صافہ اتار کے اس طرح پھینکا عثمان کے گھر کی طرف اور کہا عثمان گواہ رہنا، تم نے بلایا تھا، میں آیا تھا، لیکن یہ لوگ مجھے تم سے ملنے نہیں دیتے. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے دشمن ہوتے اور عثمان حضرت علی کے دشمن ہوتے، یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جانتے ہو جس وقت حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا، عثمان کے گھر کے دروازوں پر پہرے دار کون تھے؟
ایک طرف حضرت حسن کھڑے تھے، ایک طرف حضرت حسین کھڑے تھے رضی اللہ ہو. اچھا علی دشمن تھے اسی لیے اپنے بیٹوں کو وہاں کھڑا کیا تھا نا. اور حضرت حسن باقاعدہ زخمی بھی ہوئے تھے حضرت عثمان کا دفاع کرتے ہوئے. اپنے بیٹوں کو مروانے کے لیے تیار ہو گئے علی. کس کی وجہ سے؟ عثمان کی وجہ سے. اور تم کہتے ہو خلافت چھین لی، دشمنی تھی، یہ تھا وہ تھا. کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہا عثمان، یہ بات توجہ سے سننا، کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے اجازت دو، میں فوج بلاتا ہوں، ان ظالموں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہوں. اور جانتے ہو حضرت عثمان نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس مدینے کی گلیوں میں میرے محمد کی تلیاں لگی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان اپنی وجہ سے ان گلیوں میں کسی کا خون بہانا جائز سمجھتا نہیں سمجھتا. میں محمد کے شہر کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالی. 18 ذی الحج کا دن ہے، جمعے کا دن ہے. رات خواب میں نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر تم ان بلوائیوں سے لڑائی کرو اللہ فتح دے گا، اور اگر تم صبر کر لو تو آج روزہ جو تم نے رکھا ہوا ہے نا، یہ روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا. صبح ہوئی، حضرت عثمان نے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے لوگوں کو خطاب کیا. ان کو کہا، اور جو خطاب کیا اس میں ایک بات کہی، اللہ کی قسم وہ بات عثمان کی زبان سے نکلی آج تک پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. حضرت عثمان نے کہا لوگو تم آج میرے قتل کرنے پہ درپے ہو، سنو مجھے قتل کر دو گے کوئی بات نہیں، لیکن میرے قتل کے بعد ایک ایسا دروازہ فتنوں کا کھل جائے گا جو قیامت تک دوبارہ بند نہیں ہو سکے گا. اور جانتے ہو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایسا فتنہ کھلا آج تک بند، اور قیامت تک بند ہوتا بھی نظر نہیں آتا. ٹائم ذرا اوپر ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ بات چونکہ ایسی ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اوپر والا ٹائم دینا، اس کو اللہ آپ کو مزید منافع عطا فرما دے. کوئی حرج نہیں، گل پوری کر لانا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، لوگوں پر کچھ اثر ہوا لیکن اس ظالم نے مزید بھڑکایا، اور بھڑکا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کرنے کے لیے اس نے کہا ان کو قتل کر دو، جب تک قتل نہ کرو گے تم علی کو خلافت پہ نہیں بٹھا سکو گے. حضرت عثمان اپنے گھر میں موجود ہے، ان کی بیوی نائلہ بھی گھر میں موجود ہے. ان ظالموں نے دروازے پر پہرے دار کون ہے؟ حضرت حسن و حسین اور بعض اور دیگر صحابہ اکرام. تاکہ بعض طریقوں میں لکھا ہے لڑائی بھی ہوئی، حضرت عثمان کی اجازت کے بغیر صحابہ اکرام ان پہ ٹوٹ پڑے اور کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے. ان ظالموں نے ہمسایوں کے گھر سے دیوار کو پھلانگ کے اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج بروز جمعۃ المبارک حضرت عثمان کے اوپر تلواروں اور نیزوں سے وار کیا. لکھا ہے تاریخ میں عثمان کے جسم پر ایک ظالم نے نیزے سے 9 زخم لگائے. کتنے زخم؟ اور ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے تلوار ماری، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تن سے جدا کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے ظلمن شہید ہوئے، لیکن جتنا ظلمن عثمان کو شہید کیا گیا تمہیں کم کوئی ایسا ظلمن شہید ہوتا ہوا ملے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو سامنے قرآن پڑھا ہوا تھا اور پہلا پارہ پڑھ رہے تھے، اور جب خون نکلا تو اس خون کی دھار جا کے قرآن کی ایک آیت پہ پڑی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے ظلم و ستم سے نہ گھبراؤ، ان قریب اللہ آپ کو ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اور اللہ واقعی عثمان کو کافی ہو گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کے میرے پاک پیغمبر سے جا ملے، اور پیچھے فتنوں کا دروازہ ایسا کھل گیا جو آج تک بند نہیں ہو سکا. آپ کہو گے کون سے فتنوں کا دروازہ؟ 4.5 سال خلافت کی حضرت علی نے، آخر انہوں نے ہی قتل کر دیا جو خلیفہ بنانے کے لیے آئے تھے. جانتے ہو حضرت حسن کو شہید کرنے والے بھی وہی تھے. حسین کو خط لکھ لکھ کے بلا کے کوفے کے
اس میدان کربلا میں شہید کرنے والے بھی وہی تھے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، جو حضرت علی کے قاتل تھے، جو حضرت حسن کے قاتل تھے، وہی حضرت حسین کے قاتل تھے۔ ایسا دروازہ کھلا پھر کبھی بند اور آج تک نہیں بند ہو سکا۔ یہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اور یہ ہے ان کی شہادت کے اسباب، یہ ہے ان کے وہ واقعات جن کا حقائق سے تعلق ہے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا کہ یہ تو اسلام کو بلندیوں پہ لے جا رہا ہے، یہ تو اسلام کو عروج پہنچا رہا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں او اسلام مسلمانوں سنو، یہودیوں کا بس نہیں چلتا، اگر ان کا بس چلتا ہو تو یہ تمہیں کچا چبا ڈالے، یہ تم ان کو قطعاً گوارا نہیں ہو۔ ہر دور کے اندر اگر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے تو یہودیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے پہنچایا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت سراسر یہودیت کا تیار کردہ ایک منصوبہ اور سازش تھی، اور قتل کرنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تاریخ کیا ہے حضرت عثمان کی شہادت کی؟ 18 ذی الحج سن 35 ہجری بروز جمعۃ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ عثمان کی قبر پر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما، اللہ عثمان کو اپنی جنت میں اپنے نبی کا ساتھ اعلی مقام عطا فرما، اور اللہ ہمیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت اعلیٰ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ سلام نو چیخا درمیان اندر سٹیا گیا۔